جو سال کے بعد عید کی نماز ادا کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری عمر فرض نماز کے علاوہ بھی رات کو اتنی عبادت کرتے تھے باوجود کہ آپ معصوم تھے، بخشے ہوئے تھے، آپ نے لوگوں کی شفاعت کرنی تھی اور شفاعت کا دروازہ کھلوانا تھا، پھر بھی آپ اتنی رب کی عبادت کرتے تھے، تو ہمیں کس قدر عبادت کی ضرورت ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، کھول کے دیکھ چشمے دل، لطف ہے کیا نماز میں، آتا ہے ہر طرف نظر نور خدا نماز میں، بوڑھا ہو یا جوان ہو سب پر نماز فرض ہے، اور بچے کو 10 سال کے مار کے لاؤ نماز میں۔ یہ اب نئی مسجد بنا دی ہے انہوں نے، اس کا نام مسجد خندق ہے، اور اس کے ارد گرد جو چھوٹی زیارتیں ہیں، مسجد عمر بن خطاب یہ سامنے ہے، اور اس کے آگے مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پہاڑی کے اوپر مسجد فتح ہے۔ کہ ترکی حکومت نے شہر کی حفاظت کے لیے پہاڑ کے اوپر یہ مورچے بنائے ہوئے ہیں۔ غزوہ خندق کا بیان قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 اور 22 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے تو بولے، یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، اور اس سے انہیں نہ بڑا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ یہاں پر مسجد علی بھی ہے، جو پہاڑی کے اوپر ہم چڑھیں گے تو پھر نظر آئے گی۔ غزوہ احزاب 4 یا 5 ہجری شوال کے مہینے میں واقع ہوا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، اور بعض مورخین اس کی تعداد 900 بتاتے ہیں۔ اس خندق کو کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ یہ سامنے جو بینک ہے، بینک الاہلی، اس جگہ پر ایک مسجد تھی، اس کا نام تھا مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اب شہید کر دی گئی ہے۔ وہ بینک، وہ سامنے بینک ہے جہاں گاڑی کھڑی ہے، اس جگہ پر مسجد ابو بکر صدیق تھی جو اب شہید کر دی گئی کافی سالوں سے، اور یہ مسجد عمر بن خطاب ہے۔ ہاں، سامنے جو ATM ہے، اس جگہ پر مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو یہ بنانے کے لیے اس کو شہید کیا گیا تھا۔ کسی مالدار آدمی نے کہا کہ میں اس کی تعمیر کرتا ہوں اپنے پیسے سے، اس کو شہید کر دیا گیا، لیکن بعد میں اس کو بنایا نہیں گیا۔ یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، درختوں کے ساتھ ہی نیچے یہ اس کا پچھلا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ قبرستان ہے شہداء خندق کا۔ اس جنگ میں تقریباً 8 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، تو ان کا یہ مزار بھی ہے۔ تو جب زائرین آئیں تو ان کو سلام بھی پڑھنا چاہیے، اگرچہ یہاں پر ان کا نام وغیرہ یا یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ قبرستان ہے، تو سلام پڑھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، یا شہداء خندق، یا شہداء خندق۔
ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنکم عنکم اجمعین اجمعین جزاکم اللہ عنا جزاکم اللہ عنا وعن الاسلام وعن الاسلام والمسلمین والمسلمین خیر الجزا۔ خیر الجزا۔ وہ پہاڑی کے اوپر مسجد، اس کا نام مسجد احزاب بھی ہے اور مسجد فتح بھی۔ اس کے متعلق مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 284، حدیث نمبر 14153۔ جذب القلوب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب صفحہ نمبر 192۔ یہاں سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب ابواب طریق مدینہ صفحہ نمبر 101 میں، کتاب وفاء الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 830 میں اس مسجد فتح کے متعلق یہ روایت درج ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد فتح میں 3 دن دعا مانگی، پیر، منگل اور بدھ کے روز 2 نمازوں کے درمیان یعنی ظہر اور عصر کی نمازوں کے درمیان قبولیت کی بشارت پائی، جس کی خوشی کا اثر چہرہ انور سے ظاہر ہو رہا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی سخت حاجت پیش آتی ہے تو اسی وقت کا خیال کرتا ہوں، یا اسی مسجد میں آ کر دعا کرتا ہوں، اسی مسجد کی طرف متوجہ ہوتا ہوں یا اس وقت کا ارادہ کرتا ہوں تو میں دعا کی قبولیت محسوس کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام جرف سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، راستہ میں نماز عصر کا وقت ہو گیا، آپ نے مسجد اعلیٰ میں نماز ادا فرمائی۔ اس کا نام مسجد اعلیٰ بھی ہے، مسجد فتح بھی اور مسجد اعلیٰ بھی، وفاء الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 830۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسجد فتح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں موجود تھی، صحابہ کرام نے بطور یادگار بنا دی ہوگی۔ یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غزوہ خندق میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب جذب القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں والسلام علیکم یا سیدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شہداء احد کے مزارات ہیں، یہ سامنے 3 قبریں ہیں، جن میں سے ایک قبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور دوسری قبر حضرت عبداللہ ابن جہش جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑے تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، ان کی قبر ہے، اور تیسری قبر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جن کے ہاتھ میں یہ غزوہ احد کے دن جھنڈا تھا۔ جب ان کی شکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، جب یہ شہید ہو گئے تو یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ باقی قبریں وہ آگے ہاتھے میں ہیں، باقی تمام شہداء ایک اجتماعی قبر میں رکھے گئے ہیں۔ ان شہداء احد کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر میں 2 صحابہ کرام کو دفن کر رہے تھے اور فرماتے تھے ان میں سے کون قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہے، تو جب بتایا جاتا کہ یہ زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لحد میں پہلے رکھتے تھے اور فرمایا کہ میں ان پر قیامت کے دن گواہ ہوں گا۔ شہداء احد کی فضیلت شہداء بدر کے بعد ان کی فضیلت ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر کیوں غمگین ہو، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ میرے والد شہید ہو گئے ہیں اور قرضہ بھی چھوڑ گئے ہیں اور ان کی بیٹیاں بھی ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے باپ کے متعلق بشارت نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھی ملا ہے تو پردے کی اوٹ سے اللہ نے کلام کیا ہے، تیرے والد کو اللہ نے زندہ کیا اور روبرو کلام کیا ہے، اور ارشاد فرمایا میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، تو تیرے والد نے عرض کی الہی
مجھے دوبارہ زندگی دے کر دنیا میں بھیج تاکہ تیرے راستے میں لڑتا ہوا میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات میں نے مقرر کر لی ہے، لکھ لی ہے کہ جو آ جائے گا وہ دوبارہ واپس نہیں لوٹے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیرے والد کا پیغام لوگوں کی طرف پہنچا دیا۔ قرآن پاک میں آیات نازل ہوئیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق بھی کھاتے ہیں۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے عطا کیا اس پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد غزوہ احد کی رات اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا صبح شہادتیں ہوں گی تو صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے جو شہید ہوگا وہ میں ہوں گا۔ تو چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد سب سے پہلے اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ دیکھو یہ جب صحابی کا علم یہ ہے تو آقا کا علم کیا ہوگا۔ تو یہ قبروں کی زیارت بھی سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی نے کتاب شرح الصدور میں یہ روایت درج کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان جائے اور 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اور اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو اس شخص کو مردوں کی تعداد کے برابر نیکیاں دی جاتی ہیں۔ السلام علیکم یا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیکم یا عم المصطفیٰ، السلام علیکم یا عم حبیب اللہ، السلام علیکم یا اسد اللہ اسد رسولہ، السلام علیکم یا سید الشہداء، السلام علیکم یا شہداء احد، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رضی اللہ تعالی عنکم اجمعین، جزاکم اللہ عنا وعن الاسلام والمسلمین خیر الجزاء۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ یہ جبل رمات ہے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا اور ان کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ اس جگہ کو تم نے چھوڑنا نہیں، ہمیں فتح ہو یا شکست، جب تک کہ میں تمہیں خود نہ بلاؤں۔ تو جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی، 30 کافر مارے گئے، باقی کافر مکہ کی طرف بھاگ نکلے، تو مسلمان ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ تو یہاں سے 40 صحابہ کرام نیچے اتر گئے، 10 صحابہ کرام اپنی جگہ پر کھڑے رہے، وہ بڑی جان بازی سے لڑے۔ خالد بن ولید نے جب حملہ کیا تو بڑی جان بازی سے لڑے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کفار کی فوج نے مسلمانوں پر یک بار کی حملہ کر دیا، تو جو کافر آگے مکہ کی طرف بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس پلٹ پڑے، تو مسلمان درمیان میں آگے۔ اس وقت 60 صحابہ کرام اور شہید ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا دفاع کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھ کا ڈیلا نکل کر رخسار پر آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری آنکھ زخمی ہو گئی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈیلا لے کر آنکھ میں رکھا اور دعا کی، الہی یہ تیرے نبی کی حفاظت کر رہا تھا تو اس کی آنکھ واپس کر دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ پہلی آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور روشنی والی ہوگی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جہش حضور کا دفاع کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی ایک تلوار ٹوٹ گئی، تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لکڑی عطا فرما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں لو اس سے جنگ کرو۔ فرماتے ہیں میں نے پکڑ کر ہلایا تو وہ تلوار بن گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے جو لباس لوہے کا پہنا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں آپ کے رخساروں میں چبھ گئیں۔ حضرت ابو الدرداء نے آپ کے رخساروں سے وہ کڑیاں اپنے دانتوں سے کھینچی تو ان کے اس صحابی رسول کے دونوں دانت ٹوٹ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کے والد مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک چوس لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے خون میں میرا خون مل گیا ہے اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ایک روایت میں ہے
کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو. سبحان اللہ. تو چنانچہ وہ لڑتے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے تھے. تو یہ سامنے